اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ سنن ابن ماجہ۔ موت سے اللہ کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کی اموات سے پناہ مانگی۔ نمبر 1، اچانک اور ناگہانی موت۔ نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے موت۔ نمبر 3، درندے کی چیر پھاڑ سے موت۔ نمبر 4، پانی میں ڈوب جانے سے موت۔ نمبر 5، جل جانے سے موت۔ نمبر 6، کسی چیز پر گرنے یا اس پر کسی چیز کے گر جانے سے موت۔ اور نمبر 7، میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے موت۔ مسند احمد بن حنبل۔ یہاں جس اچانک اور ناگہانی موت کا ذکر ہو رہا ہے، آج کل ہمیں ایسی ہی موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس موت کا نام کرونا وائرس رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرونا وائرس کے حوالے سے ہماری کیا تعلیم فرمائی ہے؟ کرونا وائرس یا ایسی کوئی بھی خطرناک بیماری جو طاعون اور اس سے ملتی جلتی ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاعون کی وبا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت۔ صحیح بخاری۔ جو چیز سائنس آج صحیح ثابت کر رہی ہے، وہ چیز ہمیں الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ حکومت جس کو آج کل آئسولیشن میں ہونا کہہ رہی ہے یا لاک ڈاؤن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ چیز ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے بتا دی تھی، اور جو قومیں اس چیز پر عمل نہیں کر رہی، وہاں پر اس وقت سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ اٹلی میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اموات کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ We have started chain of آیت کریمہ 25 crore times لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین for peace from coronavirus in the world. Just read once and forward it to all your Muslim contacts, and please don't stop it. May Allah reward us all. Forward it to you as soon as you receive. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ کنز الایمان شریف۔ اس آیت کی توضیح میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے کلمہ توبہ اور استغفار کہتے جائیں، تو انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور داخل ہوئے، سرینوں کے بل گھسیٹتے اور بجائے کلمہ توبہ کے تمسخر سے ایک اور لفظ ادا کرتے جس کے معنی ہے بال میں دانہ۔ یہ عذاب طاعون تھا جس سے ایک ساعت میں یعنی ایک لمحے میں 24,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ صحاح کی حدیث میں ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں واقع ہو، وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ مسئلہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں رضائے الہی پر صابر رہیں، اگر وہ وبا سے محفوظ رہیں تب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی مدد کا وعدہ موجود ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ ہی مدد کا وعدہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، اور آپ قرآن کھول کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور آپ کا دل رو پڑتا ہے۔ آئیے
دل سے دعا کریں اور خشوع اور خضوع سے نمازیں ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس وبائی مرض کو اس دنیا سے ختم کر دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے آیت کریمہ کو پڑھنے کے 25 کروڑ کی مہم میں ہمارا حصہ بنے اور ہر بندہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ اور سن رہا ہے کم از کم ایک دفعہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کی بیماری اس دنیا میں کیوں تخلیق کی ہے، تو اس سے پہلے جیسا کہ آپ سے حدیث شیئر کی جا چکی ہے کہ جب اعلانیہ بے حیائی کے کام کسی بھی قوم کے اندر ہوں گے تو وہاں پر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں نہیں تھی۔ اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پچھلے دنوں جو عورت مارچ ہوا ہے اور یہ پوری دنیا میں تو تھا ہی، اور پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان میں بھی اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ اس عورت مارچ میں بظاہر تو عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور ان کو مساوی حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اندرون خانہ ان کے ایسے نعرے ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ تو جہاں پہ ایسی اعلانیہ باتیں کی جائیں، باقاعدہ جلسے جلوسوں میں یہ باتیں کی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں تمام مسلمانوں پر بھی اور تمام کافروں پر بھی آئے گا۔ اربوں ڈالرز کی ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں شفا اور انسانیت کا فائدہ ہے۔ اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی تو آج کل تمام سائنسدان اور ڈاکٹرز اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ وبا لگ چکی ہے وہ لوگ مکمل طور پر آئسولیشن میں چلے جائیں یا اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس وقت کرونا وائرس کا خطرہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے چھوٹے سے علاقے بھی جزوی یا مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ مرض کبھی بھی مسلمان ممالک میں نہ پھیلتا اگر ہم دین سے دوری اختیار نہ کرتے، جیسا کہ پہلے آپ سے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے تو وہاں سے نہ نکلیں، جبکہ ہمارا پاکستانیوں کا خاص طور پر یہ وتیرہ رہا ہے کہ جہاں کہیں خطرہ دیکھتے ہیں جائیں، دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہو، وہاں سے انہوں نے پاکستان ضرور پہنچنا ہے، چاہے وہ خطرے کی زد میں آ چکے ہیں یا نہیں آئے، لیکن انہوں نے ہر صورت میں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں پہنچنا ہے۔ اگر وہاں سے وہ اس وبائی مرض کو اپنے ساتھ نہیں لائے تو ہو سکتا ہے راستے میں کہیں سے یہ وبائی مرض ان کے ساتھ لگ چکا ہو اور ان کے پاکستان پہنچتے ہی ان کے اپنے پیاروں کو اور اپنے پیارے ملک کے باسیوں کو بھی یہ مرض لگ جائے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وبائی مرض اسی وقت کنٹرول میں آ جاتا اگر ہم وہاں سے سفر کرنے کا نہ سوچتے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔